صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ نعمتیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت مقدسہ میرے نزدیک دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں ان تمام سے زیادہ مجھے وہ آیت محبوب ہے۔ یقیناً قرآن مجید کی ہر آیت ایسی ہے کہ اگر دنیا کی نعمتوں اور چیزوں کے ساتھ اس کا تقابل کرایا جائے تو قرآن مجید کی مختصر سے مختصر آیت بھی دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہے اور زیادہ عزت اور اہمیت والی ہے۔ لیکن ایک آیت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس آیت کے نزول کی جو خوشی ہے اور اس آیت کے آنے کی جو خوشی ہے، اگر ساری دنیا کی نعمتیں مجھے مل جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس ایک آیت کے نازل ہونے سے مجھے خوشی ہے۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورۃ الزمر کی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان فرما دیجئے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے۔ کون سے بندے؟ روزے داروں سے نہیں، نمازیوں سے نہیں، حج کرنے والوں سے نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے نہیں، نیکوکاروں سے نہیں، گناہ گاروں سے کہہ دیجئے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا۔ اور اللہ پاک نے ان بندوں کو اپنا بندہ کہا، یا عبادی، اپنی طرف نسبت فرمائی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ جیسا کہ ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کو پیغام بھیجتا ہے اور کسی آدمی سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کے میرے اس بیٹے کو یہ بتا دو، ظاہر ہے بیٹا ہونے سے تو نہیں نکلتا ہو، لیکن باپ کی شفقت ہے، باپ کی محبت ہے، باپ کا پیار ہے کہ باپ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے اس نافرمان بیٹے کو جا کے میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ کسی وقت دن کو، کسی وقت رات کو، جب اسے سہولت ہو میرے پاس آ جائے، میرا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، میں اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح سے رب بھی یہ کہہ رہا ہے، میرے ان نافرمان بندوں سے اور ان ظالم بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے ظلم کر کے، گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان سے یہ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں نے ان کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے، میں نے کھلے ہوئے رکھے ہیں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ، اگر دن کو بھی آئیں گے تو تب بھی میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا، اور اگر رات کو آئیں گے تو جب بھی میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک تعالی سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، من اشرکا، جس نے شرک کیا ہو، کیا اس کے لیے بھی یہ آیت ہے؟ اس کے لیے اس آیت میں کچھ بات ہے خوشی کی؟ کیا اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے اور وہ بھی مایوس نہ ہو؟ آپ خاموش ہو گئے۔ دوبارہ اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جس نے شرک کیا ہو؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر سابہرہ اس نے کہا اللہ کے رسول، جس نے شرک کیا ہو؟ پھر آپ نے فرمایا الا من اشرکا، ہاں جس نے شرک کیا ہے اس کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ دنیا میں اس دھرتی پر سب سے بڑا جرم وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔
تو جو شخص مرنے سے پہلے توبہ اور تائب ہو جاتا ہے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ بس سادی سی دو باتیں بتائی، دو خصلتیں، دو خوبیاں توبہ کی قبولیت کے لیے، دو باتیں، بس یہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، توبہ کے لیے تکملہ، توبہ کو مکمل کرنے کے لیے دو باتیں ہیں کہ توبہ ہماری مکمل جب ہوگی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پہلا کام تو یہ کرو کہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، جو آپ کے اور ہمارے گزشتہ گناہ ہیں، ان گناہوں پر ہم نادم اور شرمندہ ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، دیکھو شرمندہ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں پر شرمندہ ہونا، گناہوں پر نادم ہونا کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ذکر فرمائی ہے، اس مثال سے آپ اندازہ کریں کہ شرمندہ ہونا کیا ہوتا ہے۔ صرف اتنا نہیں کہہ دینا کہ میں نادم ہوں جی۔ ہماری آج غلطی ہو جاتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، ارے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں سوری کرنے آیا ہوں۔ یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ اللہ تو دل کے حال کو جانتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھو، ایک آدمی شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا اور اس کو جھاڑیوں کے اندر محسوس ہوا کہ یہاں ہرن ہے یا کوئی شے ہے، اور اس نے تیر ترکش سے نکالا اور اس کی طرف تیر پھینکا اور تیر جا کر اسے لگا اور وہ پھڑکنے لگا، مضطرب ہونے لگا۔ آدمی خوش ہوا کہ میرا کام ہو گیا، میں نے شکار کر لیا، دوڑا بھاگا اور چھری ہاتھ میں لیے ہوئے وہاں پہنچا کہ چلو اگر کچھ رمق باقی ہے تو میں حلق پر چھری پھیر دوں۔ جا کے قریب دیکھتا ہے تو اپنا بیٹا تڑپ رہا ہے، اور سمجھا کہ یہ ہرن ہے، وہ ہرن نہیں تھا بلکہ وہ بیٹا تھا اس کا۔ تو اب بتاؤ اسے کیا ندامت ہوگی، وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ ہائے میں نے اپنے ہاتھ سے مار دیا، میں نے تباہ کر دیا اپنے آپ کو۔ کہا جس طرح سے اس شخص کی ندامت ہے، اس طرح سے گناہ کرنے والا آدمی یوں ہائے کرے اور یہ کہے کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کس کی نافرمانی کر دی، کس اللہ کو میں نے ناراض کیا۔ یہ ظاہری لذت کی خاطر، آنکھوں کی لذت کی خاطر، زبان کی لذت کی خاطر، اولادوں کی لذت کی خاطر، اپنے گھر والوں کی لذت کی خاطر، بچوں کی لذت کی خاطر میں نے کس کو ناراض کیا، کتنا بڑا میں نے جرم کر دیا۔ بس یہ احساس اندر پیدا ہو گیا، اس کے لیے ہاتھ نہ بھلے اٹھائے، اندر یہ احساس آ جائے، اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور اس کی کتنے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ مشہور ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا نماز استسقاء کا، اور نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو پتہ چلا کہ اس مجمع میں ایک شخص ہے جو نافرمان ہے اور بارش اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اعلان ہوا کہ جو نافرمان ہے نکل جائے تاکہ بارش تو ہو، اللہ کے بندے پریشان ہیں۔ اس نے دل میں ہی اللہ سے تعلق قائم کر دیا اور شرمسار ہو گیا اور نادم ہو گیا، کوئی چہرے سے تاثر ظاہر نہیں ہوا، اندر ہی اندر اس نے اپنے رب سے تعلق چھوڑ دیا۔ بارش ہونا شروع ہو گئی، پوچھا اللہ بارش ہونا شروع ہو گئی، بندہ تو کوئی نکلا نہیں، بارش کیسے؟ تو جواب آیا کہ اس بندے نے مجھ سے تعلق قائم کر لیا ہے، جس کی وجہ سے روکی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ مجھے بتا تو دے کون ہے۔ کہا جب نافرمان تھا تو نہیں بتایا، نہیں ظاہر کیا، اب تو وہ میرے سے تعلق اس نے قائم کر لیا، اب کیسے بتاؤں؟ ایسا مہربان رب۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کرم کرنے والے مالک سے کس نے غافل کیا ہے؟
الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے ٹھیک ٹھیک اعضاء بنائے ہیں اور تناسب کے ساتھ جسم کو بنایا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، خوبصورت شکل تجھے دی ہے، جس شکل میں تجھے چاہا اس نے ڈھالا ہے، اس رب سے تو غافل ہو کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو دو باتیں توبہ کے لیے، دو باتیں، نمبر ایک اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جانا، اور نمبر دو آئندہ کے لیے اپنے احوال کو درست کر لینا۔ بس اس گناہ کے قریب نہ جائیں، پھر اس گناہ کے قریب آدمی نہ جائے۔ جو راستہ ڈاکوؤں والا ہوتا ہے، خطرناک راستہ ہوتا ہے، اس راستے پر چلنا کوئی عقل مندی، دانش مندی نہیں ہے۔ تو جس انسان کو پتہ ہے کہ اس جگہ سے میں گزروں گا پھر میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، آدمی وہاں سے گزرنا ہی چھوڑ دے، راستہ ہی آدمی بدل دے، اس کے قریب تک آدمی نہ جائے۔ تو اس لیے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، انابت اللہ کی طرف کر لو، رجوع کر لو اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے احوال درست کر لو، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ بس اے اللہ تیرا جو حکم آیا، اے اللہ میں اس کے سامنے جھکتا ہوں۔ روزے کا حکم آیا، قبول ہے، نماز قبول ہے، حج کا حکم آیا، قبول ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا، عمل کرتا ہوں۔ جو حکم اللہ کا آ جائے، جی مانے نہ مانے، نفس چاہے نہ چاہے، چاہے نفس پر ہزاروں بوجھ آ جائیں، نفس چاہے ہلاک ہو جائے، جب بھی اللہ کا حکم آدمی نہ چھوڑے۔ اللہ میں تیرے حکم کو مانوں گا۔ اور اللہ پاک نے تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر کسی وقت پھر بھی نادانی سے آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر بھی اگر انسان ظلم کر بیٹھتا ہے، پھر بھی اگر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کے کسی حکم کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی پھر کر لیتا ہے، موت سے پہلے پھر توبہ کر لے، ایک بار کر لے، دو بار کر لے، 100 بار گناہ ہو جائے، 100 بار توبہ کر لے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے پھر دو راستے ہیں، ایک راستہ توبہ کا، ایک راستہ تقوی کا، یعنی ایک راستہ گناہ کر کے توبہ کرنے کا اور دوسرا راستہ گناہوں سے بچنے کا۔ اللہ نے دونوں لوگوں کو، کن دونوں کو؟ گناہ کرنے والوں، گناہ کر کے پھر توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب قرار دیا، اور جو گناہ نہیں کرتے وہ بھی محبوب ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ گناہ سے بچنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے، یحب، پسند کرتا ہے۔ اور ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ ایک بزرگ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ پاک سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے گناہوں سے معصوم کر دے، مجھے گناہوں سے صاف کر دے، پاک کر دے، تاکہ میں زندگی میں گناہ ہی نہ کروں۔ غیب سے آواز آئی کہ میرے تک پہنچنے کے جب دو راستے ہیں تو ایک راستہ تو نے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اگر اس راستے سے تو نہیں آ سکتا، گناہ سے بچ کر تو میرے پاس نہیں پہنچ سکتا، تو توبہ کر کے تو میرے پاس پہنچ سکتا ہے، ادھر سے آ جا۔ دونوں راستے اللہ تک پہنچتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم سے نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ کے حق میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بس یہ ضرور کوشش فرمایا کرو کہ اللہ پاک سے کے سامنے روزانہ گڑ گڑانا، توبہ کرنا یہ مت چھوڑا کرو، روزانہ توبہ کیا کرو، ایک دن نہیں۔ ہم یہ مت سمجھے کہ جب کوئی بڑا سارا گناہ ہوگا اور کفر ہو جائے، شرک ہو جائے، زنا ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ ہو جائے، شاید وہ گناہ ہے۔ نہیں، دن میں لا تعداد گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ان گنت گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے گناہوں سے ہم توبہ کر لیا کریں۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، یہ ایمانداری کی نشانی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، سب کے سب توبہ کر لو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کہاں کی ہے؟ یہ سورۃ النور کی ہے۔ اس سے پہلے کیا مضمون ہے
سورۃ النور کے آغاز میں زنا کے احکام بتائے کہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور تہمت اگر کوئی کسی پر لگاتا ہے تو اس کو 4 گواہ لانے چاہیے، اگر نہیں لا سکتا تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر کوئی اپنے گھر میں بے حیائی دیکھتا ہے تو 4 قسمیں کھا کر وہ کہے گا کہ میں نے اپنے گھر میں بے حیائی دیکھی ہے، اور بیوی اس کا انکار کر رہی ہے تو وہ 4 قسمیں کھا کر وہ کہے گی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے یہ جرم نہیں کیا، دونوں کے درمیان میں جدائی ہو جائے گی۔ پھر سمجھایا کہ مت کسی پر تہمت لگایا کرو، پھر سمجھایا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلا کرو، یعنی کسی کو تہمت لگانا، بے حیائی کی طرف جانا، یہ کیا ہے؟ شیطان کے نقش قدم ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھایا کہ بے حیائی سے بچنے کے راستے کیا ہیں، کہ آپ گھر پر جب داخل ہو جایا کرو کسی کے گھر میں تو اجازت لے کے داخل ہوا کرو، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو، اور بے نکاحوں کے نکاح کرایا کرو۔ پھر یہاں حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہا تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کیا کرو۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ حکم کس کو ہے؟ براہ راست اول صحابہ کو ہے، اور ان کو کیا کہا؟ ایھا المؤمنون، ایمان والو، تو پتہ چلا کہ ایمان والوں سے ہی گناہ ہوتا ہے، اور پھر فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ کامیابی کا دار و مدار توبہ پر ہے، جیسے روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے روزانہ توبہ کرنا بھی فرض ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے کلام کا پیغام ہے، یہ اللہ کے قرآن کا پیغام ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے تو وہ 3 جگہوں پر اپنے آپ کو پرکھے۔ 3 مواقع ایسے ہیں، ان مواقع میں اپنے دل کی کیفیت دیکھے۔ جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو یا تلاوت خود کر رہا ہو، اپنے دل میں دیکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کتنی۔ اللہ اکبر۔ نماز کے دوران، تلاوت کے دوران اور ذکر کے دوران، اور نمازوں کے بعد جب دعائیں ہیں ان دعاؤں میں دیکھو کتنا دل لگتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ گھنٹے گھنٹے جب دعاؤں میں جی لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے تعلق ہے۔ قرآن مجید کھول کر بیٹھے بند کرنے کو جی نہ چاہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ سے تعلق ہے۔ کسی چاہنے والے سے، محبت کرنے والے سے جب آدمی بات کرتا ہے تو گھنٹے بیت جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام جب سامنے آتا ہے، آدمی پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کو اللہ پاک اپنی ذات سے روزانہ بات کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے شروع سے لے کر آخر تک جو سن لیا ہے، یہ اس کا حق اتنا ادا نہیں ہوا۔ یہ روزانہ پڑھنے کا کلام ہے۔ جس دن نہ پڑھا سمجھو آج میری روح کی موت ہے، آج میں نے نہیں پڑھا، آج تلاوت نہیں ہوئی، روح کی موت ہے۔ بدن کی غذا زمین سے آتی ہے، روح کی غذا آسمان سے آتی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا کلام ہے۔ بدن کی غذا کھانے پینے ہیں، یہ بدن کی غذا ہے، نہیں دیں گے موت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے روح کو غذا نہیں دیں گے، روح بھی مر جائے گی۔ تو جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیاں پر ہم نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اور آئندہ کی اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کریں۔ اور آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد اور فرمان کو ہمیشہ اپنے دل میں نقش کر لیں کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، زندگی جس کی نہ بدل سکے، اس کی زندگی میں فرق نہ آئے۔ 15 رمضان، نصف رمضان گزر گیا اور اب تک کتنا فرق آیا ہماری زندگی میں، کتنا انقلاب آیا میری زندگی میں، کتنی اللہ کی محبت میرے دل میں آئی، کتنا میرا تلاوت میں جی لگتا ہے، کتنا نمازوں میں جی لگنے لگ گیا، کتنا گناہوں سے مجھے نفرت نصیب ہوئی ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر فکر کی ضرورت، ورنہ یہ باقی ایام بھی اسی طرح سے گزر جائے گے۔ اور اختتام جب ہوگا رمضان کا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا ہماری طرف لوٹ کر آئے گی۔ آج کوئی راستے میں چلتا ہوا اگر ہمیں بد دعا دیتا ہے تو تباہ ہو جا، تو ہم ڈر جاتے کہ اس نے بد دعا دی ہے، ایسا نہ ہو لگ جائے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں
تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ تو میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید کا تعلق قائم کر لینا اس کے ساتھ، اور اس کا تعلق ہمیں نصیب ہو جائے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں سب حفاظ سے آج کل یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے ختم کر لیا ہے، میں تو یہ عرض کرتا ہوں ہمت کر کے ایک اور شروع کر دو۔ سبحان اللہ، اور شروع کر دو، کیا بات ہے۔ 15 دن میں ختم کرنے والے تو بھی تو اور دن باقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سننے والے بھی بیچارے تھک جاتے ہیں، سنانے والے بھی، سننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ بس حق پورا ہو گیا ہے۔ کچھ 6 دن میں سنا کے اپنا حق پورا کر لیتے ہیں، کچھ 10 دن میں سنا کے اپنا حق پورا کر لیتے ہیں، کچھ 15 دن میں سنا کے حق پورا کر لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سے اشتغال اور تعلق پورے مہینے کا ہوتا تھا، اور عجیب تعلق ہوتا تھا، عجیب تعلق، حالت ہی بدلی ہوئی ہوتی تھی، زندگی بدلی ہوئی ہوتی تھی۔ رمضان اور غیر رمضان میں نمایاں اور واضح فرق ہوتا تھا زندگی۔ تو ہمت کرو، یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات، نہیں تو باقی جو ایام رہ گئے ہیں روزانہ 2 پارے 3 پارے تلاوت، سب اپنے گھروں میں راتوں کو اہتمام کیا کریں۔ اور یہاں چونکہ راتوں کو عام طور پر سونے کا ماحول بہت کم ہے، تو جب کم ماحول ہے تو ان راتوں کو پھر قیمتی بناؤ۔ اور میں جوان دوستوں سے خاص درخواست کرتا ہوں کہ یہ راتوں کو جو بلے لے کر روڈوں میں اور گلیوں میں گھومتے ہیں نا، ارے بھائی بڑا ظلم ہے۔ مجھے تو ان بیچاروں کو دیکھ کر بڑا رحم آتا ہے، ترس آتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وقت اس کے کام کے لیے ہے۔ اور جیسے جیسے راتیں آگے جا رہی ہیں، طاق راتیں آ رہی ہیں اور رمضان کے ایام آگے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ مصروفیت اور بڑھ رہی ہے۔ ایک مجمع، کاش ہمارے جوان ایسے ہوتے کہ ٹولیوں کی ٹولیاں رات مسجدوں میں جا کے گزارتی۔ سبحان اللہ، یہ ٹولیوں کی ٹولیاں جا رہی ہیں، 10 افراد کی جماعت جا رہی ہے، 15 افراد کی جماعت جا رہی ہے، 8 افراد کی جماعت جا رہی ہے، 7 افراد کی جماعت جا رہی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ کرکٹ کرنا ہے، نائٹ میچ ہے، اور پھر اس پر جوا اور سٹا لگا کر جو کھیلنا، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، حرام ہے یہ سارا کچھ۔ یہ راتیں اللہ نے اس کام کے لیے دی تھی، یہ راتیں اس لیے تھی کہ اللہ کا قرآن پڑھتے، یہ راتیں اس لیے تھی کہ 2 3 مل کر اللہ کا کلام ایک دوسرے کو سناتے، جبریل اتر آئے نبی علیہ السلام کو سنا رہے، اور نبی علیہ السلام جبریل کو سنا رہے۔ یہ راتیں اس کے لیے تھی۔ یہ جوانوں سے بڑی میں درخواست کروں گا، اور آپ بزرگوں سے، ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جوانوں کی حفاظت فرمائیں، ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائیں۔ ان کی قیمتی جوانیاں قیامت کے دن پوچھی جائیں گی، کہاں وقت گزار کے آئے ہو؟ رمضان کی راتیں کہاں گزاری ہیں تو نے؟ دن کہاں گزارے ہیں رمضان کے؟ راتوں کا وقت کہاں گزارا ہے؟ اور وہاں جو لغویات اور فضولیات اور واہیات ہوتی ہیں، اللہ الامان والحفیظ میں اتنا بدگمان نہیں ہوتا کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوں گے لیکن راتیں تباہ کرتے ہیں اپنی۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ اس برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس طرف مت جائیں۔ لہو اور لعب، یہ کھیل تماشا، یہ یہاں ہی رہ جائے گا، موت آ جائے گی۔ ہاں، قیامت کے دن ہم پوچھے جائیں گے کہ اتنی بڑی راتیں اور اتنی عظمت والی راتیں دی ہیں تمہیں، آسمان سے فرشتے اترے اور وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہیں یہ روزے دار، ان کی دعاؤں پر ہم آمین کہیں، اور روزے دار گلی میں گھوم رہے ہیں، فضول کاموں میں لگا ہوا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے اپنے وقتوں کو قیمتی بنائیں۔ ایک ایک لمحہ جو آنے والے ایام ہے نا، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ میں آپ کو کیا بات کہوں، آپ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور 2 رکعت آپ نے نفل ادا فرمائی۔ اس حدیث کے بعد میرے عزیز دوستو، میں اور آپ، ہم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں سوچ لیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ کس کی قبر ہے؟ کسی بزرگ کی ہے؟ نہیں، عام آدمی کی قبر۔ تو پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا اس وقت یہ تمنا کر رہا کہ کاش مجھے اتنی زندگی مل جائے کہ دنیا میں جا کر 2 رکعت نماز میں نفل ادا کر لوں، اور میرے پاس اس وقت یہ وقت موجود ہے، میرے پاس اس وقت یہ پڑھنے کا وقت موجود ہے، میرے پاس اس وقت قرآن کی تلاوت کا وقت موجود ہے، میرے پاس اس وقت نفل کا وقت موجود ہے۔ جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی، اب میرا وقت ختم ہے، اب میری جزا کا وقت شروع ہو گیا، میرے بدلے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اب میرے عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ، یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔